اچھی رہائش ہر انسان کا خواب ہوتی ہے. گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں تمام بنیادی سہولتیں میسر ہوں. صاف ستھری کارپیٹڈ روڈ، انڈر گراؤنڈ بجلی، گیس، اسکول، ہسپتال، شاپنگ سینٹر موجود ہوں اور پلاٹ آسان اقساط پر ملیں تو کیا ہی بات ہے. ماہانہ صرف 7,500. تمام اداروں سے منظور شدہ. سہولیات کی بات کی جائے تو انڈر گراؤنڈ بجلی، صاف پانی اور سب سے بڑی بات سوسائٹی اپنی گیس کا پلانٹ لگا رہی ہے. بجلی اور گیس جیسی سہولتوں کے ساتھ قیمت بھی بہت کم. اے اور بی بلاک میں قبضہ ملنے کے بعد لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں. ابھی کنٹری مارکیٹنگ وزٹ کریں، اپنا پلاٹ بک کرائیں اور اپنا گھر بنائیں. پارک لین سوسائٹی لاہور سگیاں پل سے 5 منٹ کے فاصلے پر، الرحمان گارڈن فیز 2 کے بالکل سامنے، فیض پور انٹرچینج، M2 موٹر وے سے آدھا کلومیٹر مین شرکپور روڈ پر. ناظرین، اشتہاروں پر پیسہ کیسے برباد کرتے ہیں یہ کوئی شریف خاندان سے سیکھے. یعنی ابھی سب لوگ شور مچا رہے تھے اور سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا صفحہ باقاعدہ خبروں کی صورت میں اشتہار بنا کے چھپوا دیا جائے اور تمام اخبارات میں ایک جیسا چھپ جائے. ابھی لوگ اس حیرت سے باہر نہیں آئے تھے کہ ایک نیا کارنامہ کر دیا اور یہ پنجاب سرکار نے کیا ہے. یعنی ٹک ٹاکرز کے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے. آپ صرف یہ صورتحال دیکھیں کہ کس طرح کی تصاویر چھاپی گئی ہیں مریم نواز کی اور کتنی تفصیل سے چھاپی گئی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ پاکستانی اخبارات کی حالت ہے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا ٹویٹ ہے، وہاں سے پڑھ کے آپ کو میں سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں، کیا یہ 60 صفحات کا اشتہار فیک نیوز نہیں ہے؟ ملاحظہ ہو، پنجاب اسمبلی ممبران کی تنخواہوں میں 1000% اضافے کے بعد 60 صفحات کا حکومتی خزانے سے ذاتی تشہیر کے لیے اشتہار 60 صفحے چھاپ دیے انہوں نے. ایک صفحے کو ہم روتے تھے، 60 صفحے انہوں نے چھاپ دیے. جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک اشتہار چھاپا تھا نا، پورے صفحے کا خالی اشتہار چھاپ دیا تھا کہ ہم مصروف تھے، تو ہم نے ان پہ بڑی تنقید کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی دھلائی ہوئی تھی کہ باقی پورے دور حکومت میں ان کو یاد رہا کہ اس طرح کی حرکت اور ایسی گندی اور گھٹیا حرکت دوبارہ نہیں کرنی. لیکن ادھر تو جناب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. وہ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف خبریں تو نہیں چھاپتی تھی، خبروں کی طرح کا بنا کے پورا کا پورا وہ چھپوا دیا سارے اخبارات میں. وہ کام تو نہیں ہوا، لیکن جو انہوں نے کیا اس وقت وہ غلط تھا اور اب جو ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ غلط ہے. بلکہ ابھی غلط کی نشاندہی ہو رہی تھی، انہوں نے اتنی بڑی کارروائی ڈال دی ہے. یعنی سینیٹر صاحب آگے لکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سارے اخبارات دیکھے پڑھے. جہاں میں ہوں یہاں پہ تو بھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن میں ویڈیوز دیکھ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. پہلے 30 صفحات پر مریم نواز کے 170 تصاویر شامل ہیں. 170 تصویریں. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ماڈل کا یا ایکٹریس کا کوئی فوٹو شوٹ ہے. کوئی نئی نئی ایکٹریس آتی ہے نا، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے فوٹو شوٹس کروانے کا. مجھے پرانے زمانے کا وہ یاد ہے، اخبارات کے اندر نا ایک صفحہ ہوتا تھا فلمی دنیا، اس میں اس طرح کے وہ فوٹو شوٹس وغیرہ چھپتے تھے. یا پھر ایک دور آیا تھا جب یہ برانڈز وغیرہ آتے تھے نا کپڑوں کے، تو مختلف ماڈلز کے وہ میگزینز چھپتے تھے کہ یہ والے کپڑے کا جو برانڈ ہے، یہ والی ماڈل نے کپڑے پہنے، پھر ایک اور ماڈل نے کپڑے پہنے. تو اس طرح کی ماڈلنگ ہے اور وہ ماڈلنگ کر کے باقاعدہ تصاویر بنا بنا کے وہ 30 صفحات کے اوپر 170 تصویریں مریم نواز کی چھاپ دی ہیں. ایسی نرگسیت، ایسی خود پسندی، ایسی احساس کمتری. یعنی 170 تصویریں اگر آپ کسی اچھے خاصے اپنے قریبی بندے کی بھی دیکھنا شروع ہو جائے نا، تو آپ کو وہاں پہ بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یار بس کر دو، حد ہو گئی ہے. کوئی ایک تصویر چھپ گئی، 2 چھپ گئی، 3 چھپ گئی، 170 تصویریں چھاپ دی انہوں نے. تو کیا اس طرح یہ پبلک کے دل میں اپنی جگہ بنائیں گے؟ نہیں. اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی. جس ملک میں نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں اٹلی، یونان کے ساحلوں پر بے روزگاری سے تنگ آ کر انسانی سمگلروں کے ہاتھوں 40-50 لاکھ روپے دے کر موت خریدتے ہوں اور سمندر میں ڈوب کر مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں، وہاں پر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا ذاتی تشہیر کے لیے ٹیکس کے پیسوں سے 60 صفحات کے اشتہارات شائع کرنا سنگین بے رحمی اور قوم کے ساتھ مذاق ہے. کارکردگی وہ ہوتی ہے جو خود بولتی ہے. اس کے لیے غریب قوم کے پیسوں سے جھوٹے اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ جھوٹ کا کاروبار فوراً بند کریں. یہ تو سینیٹر مشتاق صاحب نے مطالبہ بھی کیا، لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں. یہ اس خاندان کا کئی دہائیوں سے وتیرہ ہے. یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں یہ سرکار کے پیسے سے اپنی ذاتی تشہیر کرتے ہیں. یہ غریب کو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا منہ چپکا کر دیتے ہیں. یہ کسی کمزور کی اور غریب کی مدد کرتے ہیں تو اپنا منہ لگانا اس کے اوپر فرض سمجھتے ہیں. ان کو اپنی شکلوں سے اتنا پیار اور اتنا عشق ہے، یہ اپنی ذات کے اندر اتنے زیادہ محو ہیں، انہیں اپنے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، لہٰذا یہ اپنے سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتے
اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب نرگسیت اور خود پسندی کا شکار ہے کہ یہ پاگل پن کی حد تک بڑھ چکی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سرکار جو قوم کا پیسہ ہے اس کو خرچ کر رہی ہے صرف ایک خاتون کی تشہیر کے لیے, اور ان کی ماڈلنگ نما تصویریں لگا لگا کے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں نا جہاں پہ 4 5 5 کیمرہ مینز وہ عجیب و غریب قسم کے جدید کیمرے اٹھا کے کمر کے ساتھ بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ کیمرے لٹکے ہوئے ہیں اور سلوموز بن رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں, مریم نواز کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. ہر وقت اس خاتون سے ایکٹنگ کروائی جا رہی ہے. آپ یقین کریں ناظرین, پنجاب میں حکومت نہیں ہو رہی, ایکٹنگ ہو رہی ہے. یہ حکومت نہیں کر رہے, یہ حکومت کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. کبھی یہ سلو موشن کے اندر واک دکھاتے ہیں, کبھی یہ جہاز سے اترتے ہوئے دکھاتے ہیں, کبھی یہ جہاز سے چڑھتے ہوئے دکھاتے ہیں, کبھی یہ تالیاں بجاتے ہوئے دکھاتے ہیں, کبھی یہ گانے گاتے ہوئے دکھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے. یہ حکومت نہیں چل رہی. حکومتیں کبھی ایسے کام کرتی ہیں, جب حکومتیں کام کرتی ہیں تو حکومتوں کو اس طرح کے بھونڈی حرکتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی عمران خان کا ایک پروجیکٹ صرف میں نام لوں گا, ہیلتھ کارڈ. عمران خان کو اس کی پروموشن کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی, ہر آدمی کی جیب میں تھا. بھئی ایک چیز ہر آدمی کی جیب میں پہنچ گئی ہے, اس کے بعد موجود ہے 10 لاکھ روپیہ کہ جب چاہے وہ جہاں سے چاہے علاج کروا لے اپنا, تو اس کی پروموشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو خود ہی پروموٹ ہو گیا, پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لہذا یہ ایک الگ قسم کی چیز ہے. لیکن جب آپ پروموشنز کے اوپر پیسہ لگاتے رہیں تو آپ پھر عوام کے اوپر کیا پیسہ خرچیں گے. یہاں میں آپ کو ایک اور خبر دکھاتا ہوں, یہ ذرا آپ دیکھیں صورتحال. یہ ان کے پاس اشتہاروں میں دینے کے لیے پیسہ ہے تاکہ ہماری شکلیں آپ چپکا دیں اخبارات کے اندر, لیکن ان کے پاس ڈاکٹروں کو تنخواہیں دینے کا پیسہ نہیں ہے. یہاں پہ محمد عمیر صاحب نے ایک ایکس کے اوپر پوسٹ ڈالی ہے اور اس میں انہوں نے ایک سرکاری پیپر بھی ڈالا ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میو کینسر کیئر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور دیگر عملہ تنخواہوں سے محروم ہے. مناوا ہسپتال کو کینسر ہسپتال میں تبدیل کیے جانے کے بعد 2 ماہ سے 200 سے زائد ملازمین کا عملہ بنا کنٹریکٹ اور تنخواہوں کے کام کرنے پر مجبور ہے. ذیلی ادارے کے بار بار خط لکھنے کے باوجود اسپتال سی او ڈاکٹر وسیم حیات جواب دینے سے گریزاں ہیں. اب ناظرین, ایک طرف یہ ڈاکٹروں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے, عملے کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے, غریب آدمی کو انہوں نے رول کے رکھ دیا ہے, کسان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, اور دوسری طرف ان کو اشتہار چھاپنے اور اشتہاروں میں صرف اپنی شکل ان کو چھاپنی ہے. یہ خود پسندی کا شکار ہو کے احساس کمتری میں تباہ ہو چکے ہیں. ایسے ذہنی مریضوں کے حوالے اس ملک کو کیا گیا ہے کہ پورا ملک ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو گیا. یعنی لوگ یہ اس اخبار کے اندر کیا دیکھیں گے, وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, یہ ڈرامے چل رہے ہیں, یہ عجیب قسم کی ایک فلم چل رہی ہے, یہاں پہ سلوموز چل رہے ہیں, یہاں پہ ٹک ٹاکس بن رہے ہیں, اور کارکردگی صفر ہے. یعنی اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے صرف ایک صفحہ جو ہے وہ پیسٹ کیا ہے. حالانکہ یہ سارا پوسٹ مارٹم کل کیا تھا رائے ثاقب صاحب نے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں یہ اس پیج کے اوپر وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئے تھے. یعنی مریم نواز منصوبے تحریک انصاف کے اور تختی مریم نواز کی ہے. یہ ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ اٹھا کے ان تمام منصوبوں کو دیکھ لیں تو یہ تمام منصوبے عثمان بزدار کے دور میں شروع ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جی پہلی ایئر ایمبولینس ہم لے کر آئے, وہ بھئی وہاں میو اسپتال کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ہیلی پیڈ تک بن گیا تھا. اور یہاں پہ جو ہے یہ عثمان بزدار کے دور کا ایک اشتہار بھی موجود ہے کہ ایئر ایمبولینس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا. پھر کسان کارڈ ہو, ہیلتھ کارڈ ہو, اقلیتوں کی سہولت ہو, یہ سولر والا ایشو ہو, یا جتنی بھی سہولتیں ہیں, جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ ہے, یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے ثبوت آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ عثمان بزدار کے دور میں ہوئے تھے. لیکن مریم نواز اپنے کھاتے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں.